الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی جگہ کی نسبت کی وجہ سے اس کے مقام کا تعین کیا جاتا ہے. جس چیز، جس جگہ، جس مقام یا جس شخصیت کی نسبت جتنی اعلیٰ ہو تو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہوتا ہے. مساجد، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی جاتی ہے. مسجد کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنا گھر قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ جل جلالہ کی شان جتنی اعلیٰ اور رفعتوں والی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے منسوب مساجد کا مقام بھی اتنا اعلیٰ اور رفعتوں والا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر سب سے بہترین مقامات مساجد کو قرار دیا. مسجد کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر انسان کو نیکی ملتی ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ وہ بابرکت مقامات ہیں کہ جب قیامت واقع ہوگی اور ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، اس کائنات کا نظام تہہ و بالا ہو جائے گا، نہ تو فلکیاتی نظام رہے گا نہ ارضیاتی نظام رہے گا. ایک روایت میں آتا ہے تو ایسے صورتحال میں اگر کوئی گھر، کوئی مقام محفوظ ہوگا تو وہ یہ مساجد ہوں گی. چنانچہ یہ تمام مساجد بیت اللہ سمیت جنت کا حصہ بنا دی جائیں گی. تو بہرحال یہ ان کی عظمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے اپنا گھر تعمیر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد کی تعمیر فرمائی. اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کی عمومی سنت رہی ہے کہ وہ جب کسی علاقے میں جاتے ہیں تو اس علاقے میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اپنا گھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. بیت اللہ کی تعمیر کب ہوئی؟ اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کیا. تو اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی اولین تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی. لیکن مفسرین اس کے کچھ تشریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تعمیر تو پہلے سے تھی، لیکن چونکہ بنیادیں مٹ چکی تھیں طوفان نوح کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی نشاندہی اور رہنمائی کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ انہی بنیادوں کی از سر نو تعمیر کی. ورنہ بیت اللہ کا وجود اس زمین پر پہلے سے تھا. کب سے تھا؟ امام ازرقی مشہور مورخ ہیں، اخبار مکہ، انہوں نے مکہ مکرمہ کی تاریخ پر بڑی طویل اور قدیم کتاب لکھی ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ اس وقت بھی موجود تھا جب اللہ نے زمین کو پیدا ہی نہیں کیا تھا اور یہاں پر پانی تھا. اب کس شکل میں تھا؟ تو پانی کی سطح پر جھاگ یا بلبلوں کی شکل میں تھا. جہاں پر بیت اللہ موجود ہے یہاں سطح آب پر، پانی کی سطح پر بلبلے یا جھاگ کی ایک صورت تھی جس سے بیت اللہ کی تعین ہو رہی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا مقام ہے. تو اللہ جل جلالہ نے وہاں سے زمین کو بچھانے کا آغاز کیا، اور زمین کو بچھانے کے بعد جب پہاڑ اس کے اوپر ٹھونکنے کی یا پہاڑ متعین کرنے کی نوبت آئی تو سب سے پہلا پہاڑ جو اللہ نے پیدا فرمایا وہ جبل ابو قبیس ہے جو بیت اللہ کے سامنے ہے. یہ بڑا عظیم پہاڑ ہے. اب تو اس پر بادشاہوں کے محلات ہیں اور اس کا حلیہ بگڑ گیا، ورنہ اس روایت کے مطابق یہ اس روئے زمین کا سب سے
سے پہلا پہاڑ ہے۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی سرزمین کو پیدا کیا۔ تو زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور اس کے بعد جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر بھی تعمیر کیا، اور سب سے پہلے اس کا حج بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے۔ جس طریقے سے دیگر عبادات قدیم ہے، روزہ قدیم ہے، نماز قدیم ہے، اسی طریقے سے حج بھی قدیم ہے۔ گزشتہ تمام انبیاء میں نماز اور روزے کی طرح حج کی عبادت بھی موجود رہی ہے، اور تمام انبیاء کرام بیت اللہ آ کر اس کا حج فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام نے بیت اللہ کا حج فرمایا ہے۔ ان دو انبیاء نے نہیں کیا کیونکہ ان کی اقوام نے ان کو مصروف رکھا ہوا تھا، ان کی اقوام سرکش تھیں، تو تبلیغی مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ انہیں حج کی فرصت نہ مل سکی، ورنہ ان دو انبیاء کرام کے علاوہ دیگر تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات نے بیت اللہ حاضری دی ہے اور اس کا حج بھی کیا ہے، خواہ اس کی عمارت موجود ہو یا نہ ہو۔ یعنی بعض ادوار ایسے بھی گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جب بیت اللہ عمارت کی شکل میں نہیں تھا، لیکن نبی اللہ جل جلالہ کی تعلیمات کی روشنی میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے انہیں بیت اللہ کی جو لوکیشن ہے یا جو اس کا محل وقوع ہے وہ بتایا جاتا ہوگا، اور انہوں نے بیت اللہ کے عمارت کی عدم موجودگی میں اس کے محل وقوع کا طواف کیا۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ کراچی کے ہمارے پاکستان کے مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے معارف السنن میں بیت اللہ کی تعمیر کے مختلف ادوار لکھے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے کی اللہ کے حکم سے، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے کی، چوتھی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اور طوفان نوح میں جب اس کے آثار مٹ گئے تو 5ویں مرتبہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ 6ٹھی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ نے کی۔ قوم عمالقہ کے بعد بنو جرہم قبیلہ جو تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا اور مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آ کے آباد ہوا تھا، تو انہوں نے اس قوم عمالقہ کے بعد بیت اللہ کی تعمیر کی۔ بنو جرہم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب قصی بن کلاب نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قصی بن کلاب کی تعمیر کے بعد قریش نے اپنے زمانے میں اس کی تعمیر کی، اور یہ وہی تعمیر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، اور حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔ قریش کی تعمیر کے بعد بیت اللہ اسی حالت میں رہا، دور نبوی میں بھی اسی شکل میں رہا۔ قریش نے بیت اللہ میں کچھ تبدیلی کر دی تھی۔ اب تک بیت اللہ کی 2 دروازے چلے آ رہے تھے، ایک سامنے کا اور ایک پشت پر، اور حتیم کا حصہ بھی بیت اللہ میں شامل تھا۔ قریش کے کچھ مجبوریاں تھیں، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس میں صرف حلال کمائی استعمال کریں گے، اور حلال کمائی کم نکلی تو اس مجبوری کی وجہ سے انہیں تعمیر میں کچھ تبدیلی کرنی پڑی، اور انہوں نے حتیم کو چھوڑ کر بیت اللہ کی عمارت ذرا مختصر بنائی، اور دوسرے نمبر پر دروازہ ایک کر دیا، پشت کا جو دروازہ تھا وہ بند رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو بنائے ابراہیمی کے مطابق واپس لے جاتا، یعنی جیسے اس کی اصل عمارت تھی میں اسے گرا کر اس کی اصل عمارت پر اس کو واپس لے جاتا کہ حتیم کو اس میں شامل کر دیتا، اور دروازے ایک کی بجائے 2 کر دیے جاتے۔ لیکن چونکہ لوگ اہل مکہ بالخصوص نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ بیت اللہ کو کیوں گرایا جا رہا ہے، تو ان کے فتنے میں پڑنے کے اندیشے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش پر عمل نہیں فرمایا۔ تو یہ بیت اللہ کی 8ویں تعمیر تھی جو
قریش نے کی اور اس طریقے سے کی۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے اور حضرت عائشہ کے خاص شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی خالہ جان سے سنا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ کی تعمیر واپس بنائے ابراہیمی کی طرف لے جائی جائے، لیکن اس وقت کے حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش پر عمل نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو وہ حالات نہیں رہے، مسلمان اپنے دین میں پکے ہیں، کسی کے فتنے میں پڑنے کا امکان نہیں ہے، اور میری حکومت بھی ہے، اختیار ہے، طاقت بھی ہے، تو کیوں نہ بیت اللہ کی تعمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کر لی جائے۔ تو انہوں نے قریش کی عمارت کو گرا کر بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کی بنائے ابراہیمی کے مطابق، کہ دروازے ایک کی بجائے دو کر دیے اور حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کیا۔ یہ نویں تعمیر تھی۔ اب اس کے بعد حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا، اس کی حضرت عبداللہ بن زبیر سے سیاسی اختلافات تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر کی عمارت ہم باقی رہنے دیں تو پھر تو رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جاتا رہے گا۔ تو اس خوف سے انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی عمارت کو گرا دیا جو حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق بنی تھی، اور بیت اللہ کی تعمیر واپس قریش کے نقشے پر لے گئے کہ جس طرح قریش نے بنائی تھی اس طریقے پر بنا دی۔ یعنی سیاسی عصبیت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا بھی خیال نہیں رکھا، بلکہ بزعم خود اپنے دشمن کا نام مٹانے کے لیے انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ بعد میں اب جو بیت اللہ کی تعمیر ہے یہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بعد میں جب غالباً ہارون الرشید کا یا خلیفہ منصور کا زمانہ تھا کسی عباسی بادشاہ کا، تو اس نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں بیت اللہ کو واپس حضور علیہ السلام کی خواہش کے مطابق تعمیر کروں۔ تو اس وقت امام مالک رحمہ اللہ یہ عالم اسلام کے مایہ ناز امام تھے، تو انہوں نے خلیفہ کو اس پہ عمل درآمد کرنے سے روکا اور فرمایا کہ اب بیت اللہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دو، کیونکہ اگر یہ رسم چل نکلی تو ہر آنے والا خلیفہ بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کے منع کرنے سے خلیفہ رک گیا، اور یہ وہی عمارت چلی آ رہی ہے جو حجاج نے اپنے زمانے میں تعمیر کی تھی، قریش کی عمارت کے مطابق، ان کے نقشے کے مطابق۔ بعد میں مختلف بادشاہ اس کی مرمت کرتے رہے، تزیین و آرائش کرتے رہے۔ یہ تو سلطنت عثمانی کا مشہور بادشاہ تھا سلطان مراد خان، اس کے زمانے میں بیت اللہ کو سخت نقصان پہنچا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ عمارت ہی گر گئی۔ تو اس نے مرمت کی بیت اللہ کی، لیکن وہ مرمت ایک قسم کی نئی عمارت ہی کے مشابہ تھی۔ تو یہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مراد خان سلطان جو عثمانی گزرا ہے تو اس کے زمانے کی تعمیر ہے، اور بعد میں آنے والے خلفاء اور بادشاہ اس کی تزیین کرتے رہے اور ہلکی پھلکی مرمت کرتے رہے۔ تو یہ بیت اللہ کی مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، تو ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے گھر کی تعمیر فرمائی۔ جب انسان کو بھی پیدا نہیں کیا، اپنے خلیفے کو بھی روئے زمین پر پیدا نہیں کیا، اس سے بھی پہلے اللہ جل جلالہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو گویا کہ انسانیت کو ایک پیغام دیا کہ کسی بھی علاقے میں آباد ہونے سے پہلے یا کسی بھی نئی جگہ میں جانے سے پہلے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے گھر کی تعمیر کی فکر کرنی چاہیے۔ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جو مسجد حرام ہے یہ اس کائنات کی سب سے افضل مسجد ہے، اور دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ مسجد نبوی شریف ہے۔ مسجد اقصی اس کی تاریخ بڑی تفصیلی ہے، میں چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے مسجد اقصی کا، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ یہ حرم کی یہ عمارت ہے، حرم کی اس عمارت میں بہت سارے مقدس مقامات ہیں۔ اس کا ایک مقدس مقام ہے جسے قبہ صخرہ کہا جاتا ہے،
مقدس چٹان ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور قبہ ہے جسے قبہ سلسلہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں یہودیوں کی روایات ہیں کہ یہاں سلیمان علیہ السلام نے جنت سے زنجیر لٹکا رکھی تھی جو جھوٹے سے ہٹ جاتی تھی، سچ اور جھوٹ کا معیار تھی۔ بہرحال یہ یہودی لٹریچر کی روایات ہیں۔ تو ایک مقدس مقام یہاں پر قبہ سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک مسجد ہے جو کہ اسی حرم کا حصہ اور ایک مقدس مقام ہے۔ تو یہ مکمل حرم کی چار دیواری ہے اور اس کے اندر مختلف مقدس مقامات ہیں۔ قرآن کریم نے جس کو مسجد اقصی کہا ہے تو اس سے مراد حرم کی یہ پوری عمارت اپنے تمام تر مقدسات سمیت ہے، اور یہی قرآنی اصطلاح میں مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ بعد میں تاریخ میں تبدیلی آنے کے ساتھ لوگ تبدیل ہوتے رہے، بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں، تو اصطلاحات بھی بدلتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو پھر انہوں نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں نماز پڑھی تھی۔ تو حضرت عمر نے وہاں مسجد بنائی جسے مسجد عمر کہا جاتا تھا اس زمانے میں۔ بعد میں جب خلفائے بنی امیہ کا دور تھا تو انہوں نے شام ہی کو اپنا پایہ سلطنت بنا رکھا تھا، تو مسجد اقصی پر خاص توجہ دی انہوں نے اور مسجد عمر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ تو اب جو ہمارے ہاں مسلمانوں کے لٹریچر میں مسجد اقصی کا نام لیا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مسجد لی جاتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کے مقام پر بنائی تھی۔ پہلے یہاں پہ ہیکل سلیمانی تھا جسے یہود اپنے لٹریچر میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اصل جو پورا حرم ہے اس کی تعمیر کب ہوئی یا جسے قرآنی اصطلاح میں مسجد اقصی کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر کب ہوئی تو اس کے بارے میں مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس کے مؤسس حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر فرمائی، اور اس کی تعمیر میں جنات بھی شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ان دونوں مبارک مسجدوں کی تعمیر کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اگر بیت اللہ کی تعمیر کو طے کر لیا جائے تو پھر مسجد اقصی کی تعمیر بھی خود ہی طے ہو جاتی ہے۔ اگر بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی مانی جائے کہ بیت اللہ کے مؤسس آدم علیہ السلام تھے تو پھر ظاہر ہے کہ 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہوگی۔ اور اگر بیت اللہ کے مؤسس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا جائے، جس طرح قرآن کریم کی آیت کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے، جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تو اگر ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کا مؤسس قرار دیا جائے تو پھر مسجد اقصی کے مؤسس بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام قرار پاتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کا، تو وہ اس کے مؤسس نہیں تھے بلکہ تعمیر نو کرنے والے تھے کہ حرم کی بنیادیں تو پہلے موجود تھیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کا نقشہ دکھایا تھا کہ اس نقشے پر ان بنیادوں پر میرا گھر اور حرم تعمیر کیا جائے گا۔ تو ان کے زمانے میں تعمیر مکمل نہ ہو سکی اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر مکمل فرمائی اور بڑا عظیم الشان عبادت گاہ اور معبد تعمیر فرمایا، جس کو بعد میں یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کا نام دیا۔ اور جب بادشاہتیں تبدیل ہوتی رہیں یہودیوں کے بعد، رومیوں کی بادشاہت جب اس علاقے میں آئی تو رومیوں کو یہودیوں سے دشمنی تھی، تو انہوں نے ہیکل سلیمانی کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی بنائی جو مسجد تھی اس کو بالکل بنیادوں سے اکھیڑ کے اس علاقے میں حل چلوا دیے تھے تاکہ یہاں کسی چیز کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اور جس جگہ پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نشاندہی سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کا نام دیتے ہیں، عیسائیوں نے اس مقام پر کوڑا کرکٹ پھینکنا شروع کیا تھا۔
اپنے تعصب کے اظہار کے لیے، اور اس کے قریب گرجے گھر بنائے انہوں نے عالی شان، اور انہیں مرکزی حیثیت دی، اور جو اصل مبارک مقام تھا یہاں وہ لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شداد بن اوس کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ کو چابیاں پیش کی گئیں، تو آپ نے جو ان کا بڑا پادری تھا اس سے فرمایا کہ مجھے مسجد داؤد لے چلو، جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی، حقیقی مسجد، مجھے وہاں لے چلو، چونکہ وہ عیسائی پادری تھا اور یہودیوں کے ساتھ تعصب کی وجہ سے وہاں انہوں نے گند ڈالا ہوا تھا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور ایک گرجا گھر تھا جو اس مسجد داؤد کے قریب تھا، وہاں لے گیا اور کہا یہ مسجد داؤد ہے۔ حضرت عمر نے ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ مسجد داؤد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس کی علامات بتلائی ہیں وہ یہ جگہ نہیں ہے، اصل جگہ بتلاؤ۔ اب وہ اگلے دوسرے کلیسا میں لے گیا جسے کلیسائے سہون کہتے ہیں، اور کہا کہ یہ ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا یہ بھی نہیں ہے، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس زمانے کی عمارت کے دروازے پہ لے آیا اور کہا کہ یہی عمارت ہے، یہ اس کی حد ہے، آگے تو غلاظت پڑی ہے، کوڑا کرکٹ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کو دیکھا اور کچھ دیر غور فرماتے رہے، اور پھر اپنے ساتھ موجود مسلمانوں سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران جہاں نماز پڑھی تھی اور جس کی آپ نے نشاندہی بھی فرمائی تھی، تو وہ مجھے یہ جگہ معلوم ہوتی ہے جہاں انہوں نے غلاظتیں ڈالی ہوئی ہیں۔ چنانچہ بذات خود اس غلاظت کے ڈھیر میں اترے، صحابہ بھی آپ کے پیچھے اترے، اور حضرت عمر نے اپنے دامن میں غلاظت پکڑ کر اپنے دامن میں ڈالی، اور دور ایک وادی تھی وہاں ڈال کر آئے، پھر واپس آئے، اور اس طریقے سے حضرت عمر اور ان کے ساتھ مسلمان وہاں کی صفائی کرتے رہے۔ جب صفائی ہو گئی تو نیچے سے قبہ صخرہ نکل آیا جو مقدس چٹان تھی، اور اسی کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے دوران نماز پڑھی تھی، انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، اور اسی چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تھا، اور واپس بھی اسی چٹان پر آپ تشریف لائے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چٹان کے سامنے جو اصل جگہ تھی مبارک اس کی صفائی کروائی، اور پھر وہاں انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ بعد میں مسلمان بادشاہوں نے اس کی تزئین و آرائش کی اور ایک عظیم الشان مسجد تعمیر فرمائی، جس کو آج مسجد اقصی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حرم کے مقدس مقامات ہیں۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو قبہ صخرہ ہے، یہودی اس کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، بنی اسرائیل اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، یہودیوں نے اس کو قبلہ بنایا، اور بنی اسرائیل کی اگلی شاخ جس کو ہم عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے اس سے ہٹ کر مشرقی سمت کو اپنا قبلہ بنایا۔ گویا کہ بنی اسرائیل قبلے کے معاملے میں دو حصوں میں بٹ گئی۔ ہمارے بعض محققین فرماتے ہیں کہ قبلہ کسی بھی زمانے میں بیت المقدس رہا نہیں ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں، گزشتہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے۔ ہر دور میں اللہ نے قبلہ ایک رکھا ہے اور وہ ہے بیت اللہ۔ انبیاء علیہ السلام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اگر اس کی عمارت ہے تو عمارت کی طرف، عمارت نہیں ہے تو اس کے محل وقوع کی طرف۔ چنانچہ کسی بھی نبی کے زمانے میں بیت المقدس یا قبہ صخرہ کو قبلے کی حیثیت نہیں رہی، اور نہیں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ کسی بھی نبی نے قبہ صخرہ یا بیت المقدس یا مسجد اقصی کا حج نہیں کیا۔ تمام انبیاء نے حج بیت اللہ کا کیا کیونکہ قبلہ یہی تھا۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو اللہ جل جلالہ نے تھوڑے عرصے کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا۔ اس کی اپنی حکمتیں تھیں کہ وہ وقتی طور پر مسلمانوں کی آزمائش تھی، تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ قرار دیا، ورنہ جیسے میں نے محققین کی رائے آپ کے سامنے عرض کی کہ بیت المقدس اس سے پہلے کسی بھی پیغمبر کا قبلہ نہیں رہا۔
یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کے ادوار میں قبہ صخرہ کو اپنا قبلہ بنایا تھا، اپنے پیغمبر کے قبلے میں تحریف کرتے ہوئے۔ اور قبہ صخرہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی بھی اپنی ایک وجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اپنی قوم کو لے کر صحرا میں تھے، ان کی قوم کو اللہ نے سزا دی ہوئی تھی، 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، تو وہاں انہوں نے نماز کے وقت میں نماز پڑھنی ہوتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خیمہ نصب کروایا، جسے ان کے لٹریچر میں خیمہ اجتماع کہتے ہیں، اور اس خیمے کی طرف رخ کر کے یہودی نماز پڑھتے تھے، اور اس خیمے کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرب کی طرف رکھتے تھے، مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ تو خیمے کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے، اور دیگر جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ اس خیمے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسی خیمے کو قبہ صخرہ پہ نصب کیا گیا۔ تو یہ وہی خیمہ چلا آ رہا تھا جس کی طرف یہودی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ان کے انبیاء اس خیمے کو بیت اللہ کے رخ پہ نصب کرواتے تھے، اور پھر یہودی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن بعد میں جب انبیاء بھی نہ رہے اور یہ خیمہ بھی نہ رہا، تو یہودیوں نے قبہ صخرہ کو اپنا قبلہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کے قبلے کو تبدیل کرتے ہوئے۔ یہ بعض محققین کی رائے ہے جو میں نے عرض کی، ورنہ کچھ محققین کی رائے وہی ہے جو معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس ہی رہا ہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہاں مسجد کی تعمیر فرمائی، قباء مسجد کی، خود سنگ بنیاد رکھا اور خود تعمیر میں شریک رہے۔ اور جب قباء سے نکل کر مدینہ منورہ بستی میں گئے تو وہاں بھی کچھ عرصہ قیام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی اور تعمیر میں خود شریک رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد کے لیے اینٹیں اٹھا کے جا رہے تھے، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹیں اٹھائی ہیں، اور اتنی زیادہ اٹھائی ہیں کہ وہ آپ کے سینہ مبارک تک پہنچ رہی ہیں۔ اس قدر شوق اور رغبت سے وہ اینٹیں اٹھا کر آپ تشریف لا رہے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے ہی اٹھانے دو، اور بہت ساری اینٹیں رکھی ہیں تو وہ اٹھا کے لے آؤ۔ تو اس قدر جوش اور جذبے کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک تھے۔ یہ ایک پیغام دینا تھا کہ اللہ جل جلالہ کے گھر کی تعمیر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام مسجد کی طرف آنے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انصاری مسلمان تھے، اور مدینہ کے مقامی رہائشی، وہ مسجد نبوی سے بہت دور رہتے تھے اور دور سے چل کے آتے تھے، کوئی نماز فوت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کوئی سواری لے لیجئے، کوئی گدھا لے لیجئے، تاکہ رات کے اندھیرے میں اور گرمی کے موسم میں اس پہ سوار ہو کے آپ آئیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، میری یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میں مسجد کے قریب رہوں، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ میں مسجد سے دور رہوں، اور دور سے چل کر تکلیف اٹھاتا ہوا مسجد جاؤں، اور پھر تکلیف اٹھاتا ہوا واپس جاؤں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے نامہ اعمال میں نماز کے ساتھ مسجد آنے جانے کی محنت بھی لکھیں۔ تو جب ان کا یہ جملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے ساری خیریں جمع فرما دی۔ ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر آباد تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ ہم مسجد نبوی کے قریب مکان بنا لیتے ہیں، اپنی بستی بنا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کو اور فرمایا کہ وہیں رہو، کیونکہ تمہارے مسجد آنے کے نشانات قدم بھی اللہ کے ہاں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی آدمی مسجد جاتا ہے تو اس کا ہر اٹھتا ہوا قدم اس کے لیے ایک نیکی کا سبب بنتا ہے، اور اگلا قدم گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ مسجد کی اہمیت اور مقام ہے مسلمانوں کے ہاں اور ہمارے اسلاف کے ہاں، کہ مسجد ہی مسلمانوں کی تمناؤں کا مرکز ہوا کرتی تھی، یہی مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی تھی، عدالتی مرکز بھی تھی، فوجی مرکز بھی تھی۔ یہ اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنے مقدس مقام کو اپنی ذاتی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیا۔
مسلک ہر انسان کی ذاتی خواہش ہوتی ہے اور اس کے اوپر سختی سے جمع ہوتا ہے، اور اس نے اپنی ذاتی خواہش کی بھینٹ اس مسجد کو بھی چڑھا دیا کہ ہر مسجد کو کسی خاص مسلک سے منسلک کر کے اس کا دائرہ عمل انتہائی محدود کر دیا۔ جب آپ نے مسجد ایک خاص مسلک کے ساتھ باندھ دی تو آگے تمام مسالک آپ نے اس سے منع کر دیے، تو مسجد کا دائرہ کار اتنا محدود ہوا کہ اب اس کا سیاسی مقام تو رہا نہیں، معاشرتی مقام بھی نہ رہا، عدالتی مقام بھی نہ رہا۔ مسلمان مل کے نماز پڑھتے تھے، اس میں بھی ہم نے تحدید اور پابندیاں قائم کر دیں کہ فلاں فلاں اور فلاں نظریات والا مسلمان آ سکتا ہے، باقی نہیں آ سکتے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مساجد پر غور کرنا ہوگا اور اپنی مساجد کو وہی مقام واپس دلانا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کی تشکیل سے پہلے مسجد کو اہمیت دی۔ وہی اہمیت جب آپ مسجد کو ملے گی اور اس کے بعد معاشرتی تشکیل کا آغاز ہوگا تو پھر یہ معاشرہ صحیح بنیادوں پر چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔